خضر علیہ السلام ایک اولیاء میں سے کسی ایک کو ملے، حضرت خضر علیہ السلام، انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی دعا سکھا دیں، کوئی اپنی خاص دعا مجھے سکھا دیں۔ انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام نے یہ دعا سکھائی، وقال اللہم الہمنی حسن الادب فی معاملاتک، اے اللہ مجھے حسن ادب سکھا دے وہ سارے معاملات میں جو تیرے ساتھ مجھے پیش آتے ہیں۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ دعا میں بھی اللہ سے حسن ادب کہ اللہ تمہیں سکھا دے، اس کی دعا مانگو۔ اب حسن ادب کی ایک لطیف مثال دیتا ہوں آپ کو قرآن مجید سے۔ کتنا فرق ہے جس نے ادب سیکھ لیا ہو اس کی زبان میں، اور جس نے ادب نہ سیکھا ہو، سارا علم ہو اس کے پاس، اس زبان میں، دو زبانوں میں کتنا فرق آ جاتا ہے۔ حضرت ابو علی الدقاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا ایوب علیہ السلام کو جب بہت تکلیف آئی، اور اتنی شدت کی تکلیف آئی کہ درد کی وجہ سے جسم کے انگ انگ سے ٹھیسیں اٹھتی تھیں، درد کی لہریں اٹھتی تھیں اور شدت کی درد ہوتی تھی، اس وقت آپ نے عرض کیا مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، باری تعالیٰ مجھے تکلیف نے آ کے چھو لیا ہے اور تو بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ یہ آیت کوٹ کر کے آگے حضرت ابو علی الدقاق فرماتے ہیں، اور حضور داتا گنج بخش علی حجویری بھی انہی کے آگے شاگردوں میں سے شاگرد ہیں، یعنی ان کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امام ابو القاسم القشیری کے شیوخ میں سے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب دیکھیے عرض کیا باری تعالیٰ مجھے تکلیف نے چھو لیا ہے اور تو بڑا رحم فرمانے والا، یہ کہہ کے فرمایا ولم یقل ارحمنی، اور یہ نہیں کہا باری تعالیٰ تو مجھ پہ رحم کر۔ اس طرح خطاب کر کے اللہ کو عرض نہیں کیا کہ مجھ پہ رحم کر، یہ میری تکلیف دور فرما، میری مرض دور فرما، یہ بھی عرض نہیں کیا تو مجھ پہ رحم کر، ارحمنی نہیں کہا کہ انت ارحم الراحمین، تو بڑا رحم کرنے والا، یعنی وہ فرمایا کہ ادب کی وجہ سے تو مجھ پہ رحم کر، یہ زبان بھی بند کر لی، یہ کلمہ بھی نہیں، یہ کمال ادب ہے کہ بندہ اتنا پیکر ادب بن جاتا ہے کہ کسی کلمہ کی شکل میں مانگتے ہوئے بھی اس کو جھجک آتی ہے۔ آپ نے سنا تھا نا حضرت ذوالنون مصری کے حوالے سے تذکرہ ایک عارفہ اور عاشقہ کا، کہ جب پوچھا کہ سخاوت کیا ہے تو ان کے جواب میں کہا کہ وہ مقام جہاں تجلی حق وارد ہوتی ہے دل پر، اور پھر بندہ اللہ سے مانگتا ہے، میں 20 سال سے اس مقام پر ہوں، جب تجلیات وارد ہوتی ہیں دل ارادہ کرتا ہے کچھ مانگ لوں، مگر ادب کی وجہ سے شرم آتی ہے کہ مولا سے مانگوں کہیں وہ یہ نہ کہے کہ تو بھی اس مزدور کی طرح ہے جو اجرت مانگتا ہے۔ اجرت مانگتا بھی کمال ادب کے منافی ہے۔ اس لیے ایسے اولیاء ہوئے جو صرف اس کو یاد کرتے کچھ مانگنے کی وجہ۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ادب بھی بیان کیا عرفاء نے، جب قرآن مجید میں ذکر آیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے حوالے سے کہا، اللہ کے حضور بڑی توجہ سے الفاظ پر غور کریں، عرض کیا ان تعذبہم فإنہم عبادک، یہ جو میری قوم ہے جنہوں نے شرک کیا، ظلم کیا، بنی اسرائیل تھے آپ کے ساتھ زیادتی کی، عرض کیا باری تعالیٰ اگر تو انہیں عذاب دینا چاہے تو تیرے بندے ہیں، تو مالک ہے، تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور پھر بھی ان کا سارا کچھ کیا کرتا دیکھ کر تو انہیں معاف کرنا چاہے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو مالک ہے۔ بس آگے عرض کچھ نہیں کیا کہ یہ کر، معاف کر دے یا عذاب دے دے، دونوں میں سے کوئی بات کہی نہیں، اس کو اس ادب کے کمال کے مرتبے پر منافی سمجھا، کہا مولا عذاب دے تب بھی تیرے بندے ہیں، عذاب کی بات کی تو ان کا بندہ ہونا بیان کر دیا، تیرے بندے ہیں، مالک کو بندے پر رحم ہوتا ہے نا، اگر تو عذاب دینا چاہے تو تیرے بندے ہیں، بندوں کی بات کر دی، اور اگر تو انہیں معاف کرنا چاہے تو تو بڑا مالک قدرت والا ہے، جب معافی کی بات آئی تو اس کی عظمت کی بات کر دی، تجھے کون پوچھ سکتا ہے؟ واہ واہ واہ، یعنی بندے کی زبان بدل جاتی ہے، اسی طرح بندے کا لسان قلب بدل جاتا ہے، پھر بندے کا حال بدل جاتا ہے، پھر ہر وقت بندے کی طلب اور اس کی جو خواہشات ہیں اس کی سمت متعین ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں یہ بھی ہے، المائدہ میں، سورہ مائدہ میں
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ قیامت کے دن اللہ پاک فرمائے گا اے عیسیٰ یہ جو تجھے انہوں نے الہ بنا لیا، معبود کیا، تیری قوم کے لوگوں نے بعد میں تیری پوجا کی اور تیری والدہ کو بھی معبود بنا دیا، پوجا کی، کیا تو نے انہیں کہا تھا؟ اللہ پاک دراصل ان کی قوم کو سنانے کے لیے ان سے پوچھے گا کہ سن لو عیسیٰ کیا جواب دیتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا تو نے کہا تھا کہ عبادت کرو میری؟ اب جواب کیا بنتا ہے؟ جواب بنتا ہے کہ نہیں مولا میں نے تو، بولیے میں نے نہیں کہا تھا، یہی جواب بنتا ہے نا۔ بندہ اللہ کے حضور اپنی صفائی پیش کر رہا ہے، اس مقام پر عرض کرتے ہیں ان کنت قلتہ فقد علمتہ، باری تعالیٰ اگر میں نے ان کو کوئی ایسی بات کی ہے تو تجھ سے بہتر کون جانتا ہے۔ اپنی صفائی میں کلمہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ نہیں میں نے نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں کہا، اپنی صفائی میں جملہ نہیں بولا، معلوم نہیں تو شاک دیکھتے ہیں کہ معلوم نہیں یار کا منشا کیا ہے، معلوم نہیں یار کا منشا کیا ہے، میں یہ کہوں اس کا منشا کچھ اور ہو، ادھر کی دوسری بات کر دو اس کا منشا کچھ اور ہو۔ عرض کیا ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے ان سے کہا تو باری تعالیٰ تجھ سے بہتر کون جانتا ہے۔ مقصد بات کا یہ ہے کہ یہ ادب، یہ ایمان کا حسن ہے، ایمان کا کمال ہے، اسی سے معرفت نصیب ہوتی ہے۔ جس شخص میں ادب کی کمی ہے اس کو نہ اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے نہ کبھی اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، اور نہ ہی اس کے عمل کو اخلاص نصیب ہوتا ہے۔ ادب مدد کرتا ہے، اور ادب ہے اللہ سے لے کر اس کی کمزور سے کمزور تر مخلوق تک، خالق سے لے کے ہر فرد مخلوق تک، ہر ایک کا حق کمال حسن سے ادا کرنا، ہر ایک کا حق کمال حسن سے بجا لانا، یہ ادب ہے۔